LLM کرنے کے بعد آپ کو ہر اسٹیٹ کے بار میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. سو اونلی سرٹن بارز الاؤ یو ٹو سٹ فار دا بار ایگزام آفٹر این LLM, جس میں آپ کا نیو یارک بار آ گیا, کیلیفورنیا بار آ گیا. تو اگر کیلیفورنیا بار سے فار ایگزامپل یا نیو یارک بار سے اگر آپ کو لائسنس مل گیا ہے, آپ وہاں پہ انرول ہو چکے ہیں, تو کیا آپ پورے US میں پریکٹس کر سکتے ہیں یا صرف اسٹیٹ تک آپ لمیٹڈ رہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو اپنی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے, اور ہر یونیورسٹی کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اسٹرکچر. بٹ وہاں پہ یہ ہوتا ہے US میں کہ زیادہ تر یونیورسٹیز کے اپنی اپلیکیشن پورٹلز ہوتے ہیں, بٹ بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ LSAC کے تھرو اپلیکیشنز ایکسیپٹ کرتی ہیں. US ہی کیوں؟ ملٹیپل آپشنس ہیں, لوگ اکثر UK جاتے ہیں جہاں سے سارا لا اوریجنیٹ ہوا ہے, یا کینیڈا لوگ جانے کا سوچتے ہیں, تو آپ نے US کا ہی کیوں سوچا؟ پرسنل اسٹیٹمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. US اور UK میں جو فرق ہے اپنا LLM میں, دیٹ از دیٹ کہ US ٹیکس اے ہولسٹک اوور ویو آف یور پروفائل. وہ صرف آپ کی گریڈز نہیں چاہتا. فیس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, کتنا ایکسپینسو ہے؟ جو اچھی بات ہے US کے بارے میں, دیٹ از وائی آئی ریکمینڈ US کہ یہ اسکالرشپس میں بہت جنرس ہوتے ہیں. So they give good scholarships. I did my own with a 75% scholarship. تو یہ ویزا پروسیس کیا ہے, ایکسیپٹنس ریٹ کیا ہے, اور آسانی سے مل جاتا ہے, مشکل ہے؟ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ کو کرنی ہیں, یہ آپ وہاں جا کے نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی اکاموڈیشن سارٹ آؤٹ کرنی ہے. آپ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہو, LLM کے لیے جا رہے ہو, تو وہ آپ کو اکاموڈیشن نہیں دیں گے. دیٹس انڈرسٹوڈ. یو ہیو ٹو میک یور اون ارینجمنٹ. ہیلو ایوری ون, میں ہوں حماد احمد خان. ویلکم ٹو دی لیگل ٹاکس, پوڈ کاسٹ سیریز آف دی لیگل فورم. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد زمان خان, جو کہ ریسنٹلی US سے اپنا LLM کمپلیٹ کر کے آئے ہیں, اور آج ہم نے ان سے جانا کہ LLM کے پروسیجرز کیا ہیں, اپلیکیشنز آپ نے کس طرح سے دینی ہوتی ہیں, LLM کا وہاں پہ بیسکلی آپ کو کیا فائدہ ہے, کیا ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے, اس کے سارے وہاں کی اکوموڈیشنز کا کیا حساب کتاب ہے, ساری چیزیں آج ہم نے ان سے جانی ہیں. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی ہے, سو واچ اینڈ انجوائے. السلام علیکم زمان, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا. تو میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ریسنٹلی US سے جا کے اپنا LLM کمپلیٹ کیا اور آپ واپس پاکستان آئے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, کیسا ایکسپیرینس تھا, کہ ایکسپوجر کتنے کا آپ کو مل پایا وہاں سے؟ You know, thank you for having me, Ahmad. It's a pleasure always interacting with you, اور بڑا اچھا مجھے لگتا ہے, seeing you grow, mashallah. It's just that کہ yes, I went for my LLM, my Masters of Law from Washington University in the US. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. It was a tremendous experience. بہت fulfilling تھا. I had multiple opportunities throughout my LLM. That 1 year, I would say 1.2 years was one of the most rewarding times of my life, because جتنا میرا انٹلیکچوئل انٹریکشن ہوا یا جو مجھے انٹلیکچوئل ریوارڈ ملا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو آئی فیل لائک اٹ واز اے ویری گڈ ٹائم فار مائی پرسنل گروتھ, لرننگ, اینڈ آلسو مائی پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ایکچوئل لیگل پریکٹس لکس لائک ان اے ورلڈ ویو. سو آپ کی جرنی ابھی تک بیسکلی کیسے رہی؟ آپ لیگل پروفیشن میں ہی کیوں آئے, کوئی اور پروفیشن کیوں نہیں ہو, یا ایسی کیا چیز تھی جس لیگل پروفیشن کی جس نے آپ کو کمپل کیا کہ آپ یہاں تک آئیں, اور کہاں سے آپ کی ایجوکیشن رہی, اور کیا ایکسپیرینسز کیا رہے, جرنی کیا رہی؟ سو آئی in the beginning did not want to be a lawyer. میرا جو کوئی بھی نہیں initial بنتا plan تھا, بیسکلی, آنیسٹلی حالات بنا اسپیکنگ. دیتے شاید حالانکہ میری پوری فیملی لیگل بیک گراؤنڈ سے ہے, وکیل ہیں میری فیملی میں, بٹ آئی یوز ٹو فیل کہ شاید اس پروفیشن میں بڑی 2 نمبریاں ہوتی ہیں, بڑا 2 نمبر پروفیشن ہے. جب تک آپ چیز سے باہر رہتے ہو تو آپ کو شاید ایسا ہی لگتا ہے. تو یہ ایک پرسیپشن ہے, تو شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو کچھ. Absolutely. میرا I had some interaction of the legal profession. I'm a first generation lawyer, تو میرا کوئی فیملی میں وکیل نہیں ہے, but my dad was in government service, تو میرا کچھ انٹریکشن تھا. تو میرا جو ہے وہ مجھے کبھی بھی never came across my mind کہ مجھے وکیل بننا ہے. میں نے اپنے A levels میں O levels میں لائک میڈیسن کے میں نے لیے تھے, پری میڈیسن کر رہا تھا, مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اس زمانے میں. اس کے بعد نا I used to be a very different person, very shy, composed, not a social person at all. پھر کیا ہوا کہ جب میں کالج میں آیا نا, تو میری ایک طرح کی پرسنل ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی. تو اس پرسنل ٹرانسفارمیشن کے باعث میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا پبلک اسپیکنگ میں, ایڈوکیسی میں. تو دیٹ الٹیمیٹلی لیٹ می ٹو ڈیسائڈ کہ یار اگر مجھے اپنے جو میری اسٹرینتھس ہیں ان کو میں اپنا پروفیشن بنا دوں, تو اس سے زیادہ بیٹر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اینڈ دس از ایکچولی مائی کچھ آپ کے ٹیلنٹس ایسے ہوتے ہیں یا کوالٹیز ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے.
تو ویسے تو آئی فیل لائک دس از واٹ مائی پبلک اسپیکنگ جرنی ٹک می ٹورڈز چوزنگ لا ایز اے پروفیشن. میں نے کہا دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اینڈ اگین وہی ہے کہ یہ ایک بہت آنریبل پروفیشن ہے اف یو لک ایٹ اٹ, وین یو ایکچولی اسٹیپ ان ٹو اٹ, تو یو کین ڈو سو مچ ایز اے لائر, ناٹ اونلی فار یور کلائنٹس بٹ آلسو آپ اپنے جو سوسائٹی ہے اس کے لیے کتنی کانٹریبیوشنز دے سکتے ہو. اور ہمارے پاس اس کی بہت ساری جو ہے وہ وی ہیو سین ایگزامپلس, تاریخ میں دیکھ لیں آپ, کبھی بھی دیکھ لیں, چاہے وہ کوئی موومنٹس ہوں یا کوئی لیگل امینڈمنٹس ہوں یا ریولیوشنز ہوں, لائرز دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرس ہیں جیسے کہ ایم کے گاندھی اینڈ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور بھی دنیا کے بڑے جو نام ہیں لیڈرس, وہ بھی لیگل پروفیشن میں رہے. سو زمان, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ پہلے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, آپ کی پرسنالٹی ڈفرینٹ تھی, تو لیگل پروفیشن میں آنے کے بعد یا قانون کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ کی پرسنالٹی کس طرح سے چینج ہوئی؟ اور اگر آپ واپس پیچھے دیکھتے ہیں شاید کہ آپ ڈاکٹر نہیں بنے یا نہیں بن پائے یا بننا آپ نے چوز نہیں کیا, تو آپ کو اس پہ کوئی ریگریٹ ہوتا ہے یا کیا؟ ناٹ ایون اے سنگل ڈے گوز بائی کہ جس میں ریگریٹ کروں. آنیسٹلی نو ریگریٹس ایٹ آل. آئی ایم سپر گلیڈ کہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا اور میں نے چوز کیا اس لیگل فریٹرنیٹی کو جوائن کرنے کا. اینڈ آئی فیل لائک کہ دس فریٹرنیٹی ہیز ریئلی, یا لیگل ایجوکیشن ہیز پالشڈ می ان اے وے کہ اب میں جو ہے وہ آئی بیکم انکوزیٹوریل. اینڈ آئی فیل یہ ایک چیز ہے جو آپ کو لیگل پروفیشن سکھاتا ہے, سوال انکوزیٹوریل کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں میرے ویورس کے لیے. ایبسلیوٹلی. انکوزیٹوریل از بیسکلی کہ آپ سوال پوچھیں, ہر چیز کو کویشچن کریں, اس کی انڈرسٹینڈنگ لیں. یو وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ کریں. ایگزیکٹلی. سمپلی کوئی چیز کہہ رہا ہے اس کو ایز اٹ از بائے نہ کریں کبھی بھی, اس میں یو گو ان ٹو ڈیپتھ اینڈ اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنے سوال کا جواب خود نکالیں اپنے اسکلز یوز کر کے. اینڈ آئی تھنک یہ پروفیشن آپ کو سکھاتا ہے انکوزیٹوریل بننا, کیونکہ آپ کو جو ہے وہ جج کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, آپ کو کلائنٹس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. تو آپ کی ایک پرسنالٹی ٹریٹ بن جاتی ہے کہ ہر چیز کو یو ہیو ٹو کراس چیک, ہر چیز کو یو انکوائر, آپ کو جاننا ہوتا ہے, کویشچن کرتے ہو آپ ہر چیز کو. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے بیکاز دس اٹ ریئلی ریوارڈز یو. بینگ کیوریس از دا گریٹسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ان اینی کیپیسٹی. اگر آپ نارمل ایک انسان ہو, آپ کوئی کانٹریبیوشن سوسائٹی کو کرنا چاہتے ہو, بی کیوریس, سوال پوچھو. اینڈ یہی سوال ہوتے ہیں جو ریولیوشنز بھی لاتے ہیں, یہی سوال ہوتے ہیں جو بدلاؤ لاتے ہیں, چینج لاتے ہیں. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یار جو لیگل پروفیشن ہے بیسکلی وہ انسان کو بہادر بناتا ہے, بریو بناتا ہے, کیونکہ جب آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے رائٹس پتہ ہوتے ہیں تو یو نو کہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو اسے سالو کیسے کرنا ہے, کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اسپیکٹ ہے کہ آپ چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں, شاید جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ لیگل پروفیشن میں یا لیگل رائٹس سے ان اویئر ہونے کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں, وہ آپ ایٹ لیسٹ چلے پریکٹس کریں نہ کریں, لیکن وہ چیز نہیں رہتی, آپ کو ایک بہادر انسان بنا دیتی ہے. ایبسلیوٹلی. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. آئی فیل لائک کہ لیگل پروفیشن نا یہ صرف وکیلوں کے لیے نہیں ہے. لائک لیگل ایجوکیشن از سم تھنگ کہ اگر آپ بعد میں وکیل نہیں بھی بنتے, ایز یو سیڈ, آپ میں ایک اویئرنیس لے آتی ہے ایک چیز کی, اینڈ آپ کو ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ یار چلو میرے حقوق ہیں. اور آپ کے لا تو صرف وکیل کے لیے نہیں ہے یا صرف جج کے لیے نہیں ہے, لا تو از فار آل دا پیپل. تو اگر یہ اویئرنیس آپ میں کریٹ ہو جاتی ہے, چاہے آپ کوئی بھی پروفیشن چوز کریں آفٹر یور لا ڈگری, ہوتا ہے بہت سارے پیپل ڈونٹ پرسو لیگل پریکٹس, پر یہ جو لیول آف اویئرنیس ہے نا, جو رائٹس کی آپ کی اویئرنیس ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی ایکسپلائٹ نہیں ہونے دے گی. یہ آپ کو ایک بہادر شہری بھی بنائے گی, ایک سٹیزن بھی بنائے گی, اور آپ کو ایک مور اویئر اور انکوزیٹوریل انسان بھی بنائے گی. اچھا زمان, آپ نے کیونکہ یو ایس سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے, ماسٹرز آپ نے کیا ہے, تو یو ایس کی تعلیم جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسے بھی آپ کو یقیناً واقفیت ہوگی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہاں پہ جو اسکولنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی لیگل اسٹڈیز, لیگل اس کے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ کچھ سبجیکٹس اس طرح کے ہوتے ہیں آپ کے انیشیل جو اسکولنگ ہوتی ہے اس میں؟ ایبسلیوٹلی. تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یو ایس میں جو ہے وہ قانون کی جو ڈگری ہے, LLB یو ایس میں نہیں ہوتا. تو یو ایس میں جو ہے وہ JD ہوتا ہے, جورس ڈاکٹر جو کہلاتا ہے, 3 سال کی ڈگری ہوتی ہے. اور وہاں پہ لیگل ایجوکیشن یو ایس میں جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے. تو آپ انڈر گریجویٹ لیگل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو وکیل بننا ہے تو آپ کو پہلے 4 سال کا اپنا بیچلرس کرنے کے بعد یو دین گو فار اے 3 years آف جورس ڈاکٹر, اور وہ جورس ڈاکٹر بننے کے بعد پھر یو گیٹ دا
لائسنس ٹو پریکٹس. پریکٹس کی تو الگ بات ہوئی, میں سیکنڈری اسکول اینڈ ہائر سیکنڈری کی بات کروں, وہاں پہ بھی آئی تھنک لیگل سبجیکٹس ہوتے ہیں لا کے, بالکل لاز کے, اس کو پری لا سبجیکٹس کہتے ہیں وہاں پہ یو ایس میں. تو وہ پری لا سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت ان ڈیپتھ نہیں ہوتے, بٹ دے آر سبجیکٹس جو کہ بیسکلی آپ میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں ایز اے ایون اے ہائی اسکول کڈ, کہ چلو یہ آپ کے رائٹس ہیں, بیسک ہیومن رائٹس کے بارے میں اویئرنیس, کانسٹیٹیوشنل لا کے بارے میں اویئرنیس, جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس, کرمنل لا کے بارے میں تھوڑی سی اس میں موڈیولز ہوتے ہیں, کانٹریکٹ بتاتے ہیں. تو یہ ان کو بیکاز یو ایس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس طرح سے ٹیلرڈ ہے کہ وہ آپ کو فرام یور ویری اسکولنگ وہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنز دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ بیٹر ڈیسیجن کر سکیں کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. تو جب یو ایس کا ایک بچہ اپنے ہائی اسکول سے گزر کے یونیورسٹی میں آتا ہے اپنی پہلی ڈگری کے لیے, جس کے بعد وہ لا ڈگری کرے گا, جب تک اس کے دماغ میں کلیئر آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب مجھے لا ڈگری ہی کرنی ہے, بیکاز اس کا ایک سرٹن لیول آف انٹرسٹ بن چکا ہوتا ہے اس بارے میں. اچھا زمان, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ LLB نہیں ہوتا اور ہم لوگ یہاں پہ LLB کرتے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پورا پروسیس کیا ہوتا ہے اگر کسی کو وہاں پہ کورٹس میں پریکٹس کرنی ہے, وکیل بننا ہے, تو فرام اسکولنگ وہ کس طرح سے آگے چلے گا, کیا پروسیس ہوگا اس کا پورا؟ تو وہ پروسیس جو ہے وہ اس کے 2 ڈائریکشنز ہیں. اگر آپ ایک US سٹیزن ہیں تو آپ کے لیے تو سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا 4 سال کا بیچلرز کریں. ان بیچلرز میں بہت سارے لوگ وہاں پہ ہیومینٹیز پڑھتے ہیں, سوشل سائنسز پڑھتے ہیں, اور بیچلرز کرنے کے بعد آپ جورس ڈاکٹریٹ میں ایڈمیشن لیں اپنا JD میں, اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ یور JD, اور آپ اس میں پرسو کریں. 3 سال کی پڑھائی ہے وہ مطلب LLB کے جیسے 3 سال, پر وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں آفٹر گریجویشن. اگر آپ ایک فورن ٹرینڈ لائر ہیں, اگر پاکستانی ہیں یا کوئی اور ملک سے جا رہے ہیں US میں, تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ جورس ڈاکٹر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ 3 سال آلریڈی اپنے ملک میں پڑھ چکے ہیں, تو پھر آپ LLM کریں. LLM کرنے کے بعد آپ کو ہر اسٹیٹ کے بار میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. سو اونلی سرٹن بارز الاؤ یو ٹو سٹ فار دا بار ایگزام آفٹر این LLM, جس میں آپ کا نیو یارک بار آ گیا, کیلیفورنیا بار آ گیا, اس میں آپ کا جو ہے وہ واشنگٹن اسٹیٹ بار آ گیا, اور 2-3 بارز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں فورن ٹرینڈ لائرز ود ان US LLM, دے کین سٹ فار دیز بار ایگزامس. باقی بار ایگزامس میں بیٹھنے کے لیے JD چاہیے ہوتا ہے. However, اگر آپ جو ہے وہ نیو یارک بار کلیئر کر لیتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس بار کیونکہ اس کی آپ کو اجازت ہے ایز این LLM گریجویٹ, تو اس بار کی حیثیت سے, اس بار کے بیسس سے آپ کو ریسپراسٹی ملتی ہے دوسرے بارز میں. تو ریسپراسٹی کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیونکہ یہ والا بار پاس کر لیا ہے تو آپ دوسرے بار میں بیسکلی ایک اپنی ایک ایپلیکیشن دیتے ہو ریسپراسٹی کی کہ بھائی میں نے یہ کلیئر کر لیا ہے, تو اب میں اس سے ایگزیمشن مل جائے مجھے, اور اس کی بیسس پہ مجھے یہاں بھی پریکٹس کرنے کی اجازت دے دی جائے. اچھا, جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک بار لائسنس مل جاتا ہے ہائی کورٹس کا کسی ایک پروونٹ سے بھی, تو آپ پورے پاکستان میں پریکٹس کر سکتے ہیں. تو US میں آپ جیسے اسٹیٹس کی بار کہہ رہے ہیں, تو اگر کیلیفورنیا بار سے فار ایگزامپل یا نیو یارک بار سے اگر آپ کو لائسنس مل گیا ہے, آپ وہاں پہ انرول ہو چکے ہیں, تو کیا آپ پورے US میں پریکٹس کر سکتے ہیں یا صرف اسٹیٹ تک آپ لمیٹڈ رہیں گے؟ نہیں, صرف اسٹیٹس تک. تو اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ US میں جو ہے نا وہ آپ کو اسٹیٹ کا بیسکلی آپ کو لائسنس ملتا ہے, اینڈ اس اسٹیٹ میں آپ پریکٹس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اگر دوسرے اسٹیٹ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو کبھی کبھار سے کچھ سپریم کورٹ کیسز میں جو اسٹیٹ کے وہاں پہ ہر اسٹیٹ میں بھی سپریم کورٹ ہوتا ہے, تو اینڈ بڑا پھر ایک 1 سپریم کورٹ ہوتا ہے جو کہ از دا ہائیسٹ موسٹ, بٹ آپ کا سپریم کورٹ اسٹیٹ سپریم کورٹس بھی ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار سے کچھ ایگزیمپشنز دے دیتے ہیں پریکٹس کی کچھ عدالت میں, بٹ آپ کو جو ہے وہ ریگولر پریکٹس کے لیے آپ کو لائسنس جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ہر اسٹیٹ کا الگ. پر یس, آپ ریسپراسٹی لے سکتے ہیں, بہت دفعہ ریسپراسٹی گرانٹ ہو جاتی ہے. ہاؤ ایور کیلیفورنیا ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو نہ ریسپراسٹی ایکسیپٹ کرتا ہے نہ ریسپراسٹی دیتا ہے. تو اگر کیلیفورنیا کا بار آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی, یو آر لمیٹیڈ, اینڈ اسی طرح کوئی اور بار کلیئر کر کے کیلیفورنیا میں آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. اچھا زمان, آپ جب اپنے LLM کے لیے پاکستان سے چوز کر رہے تھے کہ آپ نے فورن سے کرنا ہے, تو US ہی کیوں؟ ملٹیپل آپشنس ہیں, لوگ اکثر UK جاتے ہیں جہاں سے سارا لا اوریجنیٹ ہوا ہے, یا کینیڈا لوگ جانے کا سوچتے ہیں, تو آپ نے US کا ہی کیوں سوچا؟ اچھا, اس کی نا بڑی بیسکلی انٹرسٹنگ میرا ایک تھاٹ تھا. میں نے اپلائی بہت یونیورسٹیز میں کیا تھا, اینڈ الحمد للہ آئی گاٹ ایکسیپٹیڈ ان آل دی یونیورسٹیز. میں نے 25 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا گلوبلی. تو اس میں UK کی یونیورسٹیز بھی تھیں, آسٹریلیا بھی تھا, US بھی تھا, ایون اس میں کینیڈین یونیورسٹیز, یورپ کی بھی 2 یونیورسٹیز تھیں. تو اب یہ تھا اس میں کہ میں نے ساری جگہ اپلائی کر کے میں نے کہا تھا جہاں جہاں سے مجھے ایکسیپٹنس آئے گی, پھر میں جب پورا آپشنز اویلیبل ہوں گے دین آئی ول چوز,
put myself in a comfortable position, and that worked out well کیونکہ acceptances آ گئیں. اب مجھے پتا تھا کہ اب I can choose. تو پھر یو ایس کا ڈیسیجن میں نے اس لیے لیا کیونکہ یو ایس کی جو لیگل ایجوکیشن ہے اور لیگل جو پریکٹس ہے اس نے ہمیشہ سے مجھے بڑا ایڈمائر کیا. یو نو ایون پاپ کلچر سے سوٹس دیکھیں یا بیٹر کال سال دیکھیں, یو نو آل دیز لائک لیگل پریکٹس جو آپ دیکھتے ہیں نا, تو بڑی ایک ایڈورسیریل لیگل پریکٹس ہوتی ہے یو ایس میں. تو وہ جو آپ کو جس طرح ٹریننگ ملتی ہے وہاں پہ, جس طرح کے پریکٹیشنرز ہوتے ہیں, تو ان سے سیکھنے کا I always admired those lawyers. And then again certain justices of the US as well جن کی judgments have really inspired me. تو اب یہ تھا, اس کے بعد I thought کہ I also have to stand out and do an LLM from the US. UK on the other hand was also an option, but UK I personally felt was very overcrowded with applications, or that wouldn't let me set apart in the legal fraternity because there are multiple people coming with a UK LLM. So even to stand apart and also to get a different experience, کیونکہ میں نے اپنا جو بیچلرس کیا تھا وہ یونیورسٹی آف لنڈن سے تھا, تو اٹ واز ڈسٹینس لرننگ, بٹ اسٹل مجھے یو کے لیگل سسٹم کا ایک آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا مجھے ڈائیورس کرنا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ اور ایجوکیشن کو. آئی ول ٹیک اے یو ایس ایجوکیشن فار مائی ماسٹر. اچھا زمان, آج کی پوڈ کاسٹ کا بیسک پرپس آپ سے کمیونیکیٹڈ بھی ہے, وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ایسپیرنٹس ہیں, جو کہ یو ایس جانا چاہتے ہیں, ان کو بتانا کہ کس طرح سے جا سکتے ہیں, کیا وہاں کے ایکسپیرینسز ہیں. بیسکلی آپ کے ایکسپیرینس سے ان کو انلائٹن کرنا ہے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اپلیکیشن کے پروسیجر سے. کیا پروسیجر ہوتا ہے یو ایس کی ماسٹر ڈگری کے لیے ان جنرل اینڈ LLM کے لیے اسپیسیفکلی, ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اور پروسیجر کس طرح سے پروسیڈ کرتا ہے؟ سو نہیں, آئی ایم گلیڈ حماد دیٹ آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے کیا. میرے پاس کیونکہ ملٹیپل لنکڈن پہ بھی جو ہے وہ کویشچنز آتے ہیں کہ کس طرح ہم اپلائی کریں, تو آئی تھنک دس از اے گریٹ پلیٹ فارم ٹو ایڈریس آل دا کویشچنز. تو دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو اپنی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے, اور ہر یونیورسٹی کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اسٹرکچر. بٹ وہاں پہ یہ ہوتا ہے یو ایس میں کہ زیادہ تر یونیورسٹیز کے اپنے اپلیکیشن پورٹلز ہوتے ہیں, بٹ بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ LSAC کے تھرو اپلیکیشنز ایکسیپٹ کرتی ہیں. LSAC از بیسکلی لا اسکول ایڈمیشن, ایک طرح کا ایک وہ بنا ہوا ہے, سسٹم بنا ہوا ہے, سیٹ اپ ہے, پلیٹ فارم ہے, جس کے تھرو آپ کی اپلیکیشنز جاتی ہیں. وہاں پہ آپ چوز کرتے ہیں سارے اسکولس کو, ان کی ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں, اور ایک ساتھ یو کین سینڈ اپلیکیشنز ٹو دو اسکولس. بٹ اس کا تھوڑا سا پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. وہ اس لیے کیونکہ دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف انویسٹمنٹس. کبھی کبھار سے آپ کو کریڈینشلز اسمبلی سروس ہوتی ہے, اس کو خریدنا پڑتا ہے, تو تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے پروسیس. کتنا ایکسپینسو؟ کچھ کیسز میں اٹ کین ٹیک اپ ٹو $200-300 ایز ویل فار جسٹ دی اپلیکیشن. صحیح ہے. تو اس لیے آپ کو اپنا جب آپ چوز کریں نا, آپ کو کہاں اپلائی کرنا ہے, یہ چیز بھی آپ کو کنسیڈر کرنی ہے. تو میری جو یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا تھا, بہت ساری یونیورسٹیز LLM کے لیے اپنے پورٹل سے ایکسیپٹنسز لیتی ہیں. آپ پورٹل پہ کریں. یو ایز اے سٹیزن آف پاکستان کین آلسو ڈیمانڈ فار ایڈمیشن ٹیسٹ ایگزامپشن. صحیح ہے, کنسیڈرنگ دا ڈیموگرافک اینڈ اکنامک فیکٹرز آف دا کنٹری آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو مل جاتی ہے. اس کے بعد اپلیکیشن آ جاتی ہے جہاں تک آپ کی. تو اپلیکیشن میں وہی جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 آپ کے پاس آپ کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے. فائنل ٹرانسکرپٹ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس آپ کی پروویژنل ٹرانسکرپٹ اویلیبل ہو, جو آپ امیڈیٹلی اپنی اپلیکیشن میں انکلوڈ کر سکیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ. اب پرسنل اسٹیٹمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یو ایس میں آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ بنانا ہے, تو یو ایس اور یو کے میں جو فرق ہے اپنا LLM میں, دیٹ از دیٹ کہ یو ایس ٹیکس اے ہولسٹک اوور ویو آف یور پروفائل. وہ صرف آپ کی گریڈز نہیں چاہتا. یو ایس میں کوئی کیپ بھی نہیں دکھے گی ابھی آپ کو, جیسے یو کے میں ہوتی ہے کہ اونلی 2 1s کین اپلائی اور فرسٹ کلاس ریکوائرڈ فار اپلیکیشن. نہیں, دے ٹیک ہولسٹک اوور ویو. دیکھیں گے کہ بھائی اگر آپ حماد ہو, آپ اپلائی کر رہے ہو, تو آپ کی گریڈس تو ہیں, بٹ ہو آر یو ادر دین یور گریڈس, واٹ سیٹس یو اپارٹ فرام ادر ایپلیکنٹس. کیونکہ ان کو پتہ ہے سبھی اچھے گریڈز والے اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں لیں اوور سم ون ہو ہیز سیم گریڈس. تو پھر وہ دیکھتے ہیں آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس, آپ کی انٹرنشپس کہاں ہیں, آپ کا موٹنگ ایکسپیرینس کاؤنٹس اے لاٹ. صحیح, موٹ کورٹس کا, کیونکہ ایڈوکیسی کی ایک ان کو آئیڈیا ہوتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا, تو وہ ایک چیز دیتے ہیں. تو آپ وہ سارا بیسکلی اپنے ٹیلنٹس کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہو, اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہو, انوالومنٹس کو کرتے ہو, ورک ایکسپیرینس ہے وہ ڈالو اس میں, اینڈ یو میک اے کمپیلنگ کیس آف یور اوور آل پروفائل کہ دس از ہو آئی ایم اینڈ دس از وائی آئی ڈیزرو اے سیٹ. اینڈ آف کورس یو آلسو ہیو ٹو سیٹسفائی کہ وائی دیٹ اسکول, وائی دی LLM پروگرام, اور وائی دیٹ اسپیشلائزیشن. اب LLM میں اسپیشلائزیشنز بھی آتی ہیں اگر آپ جنرل LLM نہیں کر رہے تو
تو پھر آپ کو یہ والے کویشچنس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہو گیا, میک اے گڈ پرسنل اسٹیٹمنٹ. اے آئی کا استعمال نہ کریں, لوگ کرتے ہیں, بہت سارے پکڑے جاتے ہیں آج کل پکڑے جاتے ہیں. اے آئی چیٹ جی پی ٹی خود بتا دیتا ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی میں نے لکھا ہے. تو پھر اٹس ناٹ ویری اسمارٹ نا, اسکولس کو پتہ ہے, ٹرن اٹ ان میں ڈالتے ہیں, رپورٹ بنا کے دے دیتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک دفعہ کے بیٹھ کے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے ٹائم کی, اچھا بناؤ, ری چیک کراؤ, لوگوں کو جنہوں نے اپلائی کیا ان کو دکھاؤ, ریچ آؤٹ فار گائیڈنس, میک دیٹ ڈاکیومنٹ موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرو. ایڈیشنلی آپ کو اپنی ریزیومے جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. اب آپ کی ریزیومے جو ہے, دیکھیں اگر آپ ریزیومے وہ مانگ رہے ہیں نا, تو اب آپ کو پتہ ہے کہ دے آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ مور دین یور گریڈز اینڈ کوالیفیکیشن. تو پھر اس میں چیزیں ڈالنے والی ہونی چاہیے. ورک ایکسپیرینس, انٹرنشپ ایکسپیرینس, صحیح ہے آپ کی. اس میں آپ ایون اپنی ایکسٹرا کریکولرس کو بھی شامل کر لیتے ہو. آپ اس میں بتاتے ہو آپ کے کوئی ایوارڈز ہیں یا کوئی اکیڈیمک یا ایکسٹرا کریکولر ایوارڈز آپ نے جیتے ہیں, ریسرچ پیپرز, اس کا لنک ڈالو گے آپ, اٹیچ کرو گے, پبلیکیشنز ہیں آپ کی کوئی, یو گیٹ دیٹ. تو تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کے ایکیڈیمک یا پروفیشنل ریفرنسز. اب ریفرنسز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ کو اگر آپ نے کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, ویسے تو پروفیشنل اگر نہ بھی ہو تو آپ ایکیڈیمک ریفرنسز بھی کر سکتے ہیں. ایکیڈیمک ریفرنسز ہوتے کیا ہیں؟ دیز آر ریکمنڈیشن لیٹرس فرام یور پروفیسرز اور یور پروگرام مینیجرز, جو لیڈرز ہوتے ہیں, ڈین ہو گیا آپ کا, جو آپ کے بارے میں, آپ کی ایکیڈیمک پرفارمنس کے بارے میں بتا سکیں. کوئی رینڈم آدمی نہیں ہونا چاہیے, اس میں بھی بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے. یا تو آپ کا پروفیسر ہو جس نے آپ کو پڑھایا ہو, یا تو آپ کا ڈین ہو جو آپ سے انٹریکٹ کرتا ہو, یا ایون آپ کا کوئی کوچ ہو یا ٹرینر ہو, انسٹرکٹر ہو, وہ بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے. ان سے آپ بنواتے ہو ریکمنڈیشن لیٹر. اب آپ کو ان کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بزی ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ کیا ہے کہ آپ ٹائم لینا سب سے ایگزیکٹلی. اب کیا ہے, زیادہ تر پریکٹیشنرز ہوتے ہیں, آپ کو ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یو آلسو ہیو ٹو میک شیور کہ بھائی آپ کے مطلب کی چیزیں بھی تو لکھیں. وہ نہیں, آپ ایک دو چیزیں یہاں پہ پریویلنگ ہیں. ایک تو آپ ان کو خود لکھ کے دیتے اور وہ سائن کرتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ وہ خود لکھتے. تو کون سی بہتر ہے اور کون سی نارملی کی جاتی ہے؟ دیکھیں, میں تو ویسے نارملی جو کیا جاتا ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود لکھیں اور دیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر یا ریفرنس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کی پرفارمنس کے بارے میں ڈسکشن ہو, تھوڑی سی تعریفیں بھی ہوں, صحیح ہے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ, اور تھوڑی سی تھوڑا ڈیٹیلڈ بھی ہو. کوئی بیسک 2 لائنر ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا یار یہ تو سب کے لیے یہی آتا ہے, کیا اسپیشل ہے اس میں. تو اسی لیے آپ اپنا خود بناؤ, اچھا سا کرافٹ کرو. اینڈ ٹرسٹ می, وہ بھی یہی کہتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں جاؤ گے نا, وہ بھی یہی ریکمینڈ کریں گے آپ بنا کے لے آؤ, ہم سائن کر دیں گے, صحیح ہے. اور وہ ایتھکلی اس کے بارے میں تھوڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے خود بنا کے دے دیا. پوری دنیا میں آئی تھنک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا, کس ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ پوری کلاس کے لیے وہ. اینڈ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ایکیڈیمکس نہیں ہیں, دیز آر پریکٹیشنرز ہو آر بیلنسنگ ایجوکیشن اور ایکیڈیمیا ایٹ دا سیم ٹائم, تو ان کے پاس تو ٹائم اور کم ہوتا ہے. تو پھر اب یہ ہے کہ پھر اس میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ بنا کے دے دو, دیٹ از سیٹسفائڈ. اب اگر آپ نے پروفیشنل ایکسپیرینس ہے آپ کا, تو آپ اپنے جس کے پاس انٹرنشپ کی تھی اس سے بھی ایک لیٹر نکلوا سکتے ہو. زیادہ تر جو ہے وہ آپ سے 3 ایکیڈیمک ریفرنسز مانگتے ہیں. تو 3 میں یہ ہے کہ 3 میں سے 2 آپ ایکیڈیمک دے دو اور 1 پروفیشنل دے دو اگر آپ کے پاس پروفیشنل ہے, ورنہ تینوں ایکیڈیمک دے دو. اچھا, یہ جو آپ کے ریفریز ہوتے ہیں یہ ان کو ڈائریکٹلی ان کو ای میل کرنا ہوتا ہے یا آپ بس سائن لے لیتے ہیں اور وہی اس کی؟ ویری گڈ پوائنٹ. یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر اسکول کا. تو کچھ اسکول جو ہے وہ آپ کو لیٹر بھی نہیں ریکوائر کرتے, کبھی کبھار خود فارم بھیج دیتے ہیں, اور فارم ہوتا ہے اس میں کبھی کبھار سے تھوڑے سے ملٹیپل چوائس آپشنز ہوتے ہیں, اینڈ دین کبھی کبھار سے آپ کی ڈیٹیلس کا بھی آپشن ہوتا ہے. یا تو وہ خود ہی ریچ آؤٹ کرتے ہیں, آپ بس ای میل اور کانٹیکٹ ڈال دیتے ہو, وہ ریفریز کو خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اب وہ پرابلمٹک زیادہ ہوتا ہے تھوڑا, کیونکہ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ای میل کھولیں اور ای میل کا جواب دیں اور ٹائملی دیں. آپ خود بھیج رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ مینیج کر سکتے ہو. تو اب موونگ فارورڈ, فی اسٹرکچر جو سب سے اہم سوال رہتا ہے کہ فی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, کتنا ایکسپینسو ہے؟ لیگل اسٹرکچر میں آپ کا جو اس کا جو فی اسٹرکچر ہے اس میں آپ کو اٹس ایکسپینسو. ویسے تو آپ کو تقریباً اینی ویئر بٹوین $60,000 to $80,000 لگ سکتے ہیں 1 سال کے LLM کے لیے فی, جس میں سب انکلوڈیڈ ہوتا ہے آپ کا, پر $60,000 to $80,000 کیپ دیٹ ان. اکوموڈیشن سیپریٹ یا اکوموڈیشن سیپریٹ؟ سارے آپ کو یونیورسٹیز آف کیمپس ہاؤسنگ خود لینے کو بولیں گی, کیونکہ ان کیمپس صرف جو ہے وہ انڈر گریجویٹس کے لیے ہوتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ, پر جو اچھی بات ہے US کے بارے میں, دیٹ از وائی ریکمینڈ US کے, یہ اسکالرشپس میں بہت جنرس ہوتا ہے. سو دے گیو گڈ اسکالرشپس. آئی ڈیڈ مائی اون ود 75% اسکالرشپ. تو اس کے بعد آپ کا اماؤنٹ جو ہے وہ کافی ریڈیوس ہو جاتا ہے, 20-30
$1,000 آپ کو پڑ جاتا ہے, جو کہ اسٹل از کمپیریٹیولی آفٹر اسکالرشپ از الاٹ لیس دین دا UK. UK $1 کی اسکالرشپ نہیں دیتا فار دیٹ میٹر, اینڈ دیٹ از وائی US جو ہے ویسے وداؤٹ اسکالرشپ از ویری ایکسپینسو, بٹ ود اسکالرشپ پرابیبلی اے بیٹر اینڈ مور فائنینشلی فیزیبل آپشن دین دا UK. سو اگر پاکستانی کرنسی کے ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو آلموسٹ آپ ایک رفلی آئیڈیا 1 سال کا صرف فی میں کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے؟ اگر وداؤٹ اسکالرشپ آپ کا کم از کم 1.5 سے 2 کروڑ 1 سال کا. 1 سال کا LLM, اور ود اسکالرشپ ود اسکالرشپ آپ کا 50 لاکھ 40-50 لاکھ. اچھا, نیکسٹ تھنگ از ویزا. ویزا ایکسیپٹنس بھی ایک ایشو ہے. ایڈمیشنس تو مل جاتے ہیں بٹ ویزا کی اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی, ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. تو یہ ویزا پروسیس کیا ہے, ایکسیپٹنس ریٹ کیا ہے, اور آسانی سے مل جاتا ہے, مشکل ہے؟ دیکھیے ویزا پروسیس جو ہے نا وہ UK کا مشکل نہیں ہے, US کا مشکل نہیں ہے, سمپلیفائڈ ہے. آپ کو سیدھا پہلے اپنا وہ D-160 اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے, وہ فارم جا کے آپ بھرو گے پورا جیسے آپ بھرتے ہو, پھر آپ کو انٹرویو کال آتی ہے. صحیح ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے انٹرویو کال کے وقت اس سے پہلے جو ایک اسٹیج ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایکسیپٹنس لے لیتے ہو ایک اسکول سے, تو وہ اسکول آپ کو جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ بھیجتا ہے, اینڈ دیٹ ڈاکیومنٹ یو بیسکلی یوز ٹو بیسکلی گیٹ دا ویزا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. اب وہ ڈاکیومنٹ جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز دیٹ ڈاکیومنٹ یو سپلائی ان دی انٹرویو ایز ویل. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو فیس پہ جاتے ہو تو انٹرویو میں پھر آپ سے سوال ہوتے ہیں. انٹرویو جو ہے نا US کا تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوتا ہے بیکاز دے آر مور اسٹرکٹ اباؤٹ دی امیگریشن پالیسی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوالات ہوتے ہیں وہ دے وانٹ ٹو نو وائی آر یو گوئنگ ٹو دی US, کیا کر رہے ہو, کب آؤ گے واپس. دے وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ واپس آؤ. تو یو ہیو ٹو گو ود اگر آپ کی جاب لگی ہوئی ہے انٹرنشپ ہے تو آپ یہ بھی شو کر سکتے ہو کہ آپ واپس آؤ گے اسی جگہ پہ. سو اگر آپ وہ انٹرویو کلیئر کر لیتے ہو آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے آپ کا ویزا لگا یا وہیں پہ اسٹیمپ لگا کے یا تو ایکسیپٹنس یا ریجیکٹ. ایگزیکٹلی. آپ کو اسٹیمپ لگا کے تو اس وقت نہیں ملے گا, بٹ آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے, اور وہ سلپ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھائی ایکسیپٹنس ہے یا نہیں ملا. یا ایک تیسری آپشن ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ. اگر وہ لگ جاتا ہے تو پھر 6 مہینے 180 days کے لیے یو ہیو ٹو ویٹ بفور ہیئرنگ این آنسر. وہ تھوڑا سا ٹارچرس ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا نا انوائڈیبل بھی ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. پر ہاں. اچھا, کتنا لمبا پروسیس ہے؟ اپوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں آسانی سے یا لینتھی پروسیس ہے؟ دیکھیں جب میں نے کیا تھا نا اپلائی مات, تو مجھے تو آئی گاٹ این اپوائنٹمنٹ تقریباً 1 مہینے کے بعد کی فوراً, مطلب آفٹر 3 weeks کی اپوائنٹمنٹ مل گئی تھی مجھے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آپ کو مل جاتی ہے پر دیٹ ڈپینڈس آن دا سیزن ایز ویل. پر اگین ٹورسٹ ویزاز کی اپوائنٹمنٹ دیر سے ملتی ہیں, اس کی جلدی ملتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پرائیورٹی بیسڈ ایگزیکٹ اسٹوڈنٹس. تو اسٹوڈنٹس کو پرائیورٹی دیتے ہیں وہ, تو مل جاتی ہیں اپلیکیشنس. اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے, اتنا کوئی پرابلم ہوتا نہیں ہے. بٹ اگر نہ ملے, پرابلم ہو رہی ہے, یو کین ایون رائٹ این ای میل ٹو دیم اینڈ ریکویسٹ فار این ارجنٹ اپوائنٹمنٹ کہ آپ کا بھائی ایڈمیشن ہو گیا, آپ کا سیشن شروع ہونے والا ہے, اینڈ دیٹ از وائی یو نیڈ اے ویزا امیجیٹلی. تو آپ ریچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ ویزا فی نارملی کیا ہوتی ہے؟ یار ویزا فی از if I can't really recollect exactly, but I think it's around 30,000-35,000 اس طرح سے ہوتی ہے. اچھا, نیکسٹ زمان, اب ویزا ہو گیا ہمارا, ایڈمیشن ہو گیا, آل سارٹیڈ, ہم اب فلائٹ پہ بیٹھ گئے. اوکے, ناؤ فلائٹ ہیز لینڈیڈ ٹو US, ایئرپورٹ سے ہم اتر گئے. اب ہمارے پاس نیکسٹ ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں, کیا کیا پرابلمس جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہ فیس کرتے ہیں؟ اب کیا ہے کہ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں. اب یہ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ کو کرنی ہیں, یہ آپ وہاں جا کے نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی اکاموڈیشن سارٹ آؤٹ کرنی ہے. آپ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہو, LLM کے لیے جا رہے ہو, تو وہ آپ کو اکاموڈیشن نہیں دیں گے, دیٹس انڈرسٹوڈ. یو ہیو ٹو میک یور اون ارینجمنٹس. اب اون ارینجمنٹس میں یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں جا کے کر لیں گے, کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. نہیں ملتا. US از اے ہاٹ اسپاٹ فار ایجوکیشن. تو وہاں پہ یونیورسٹیز میں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس انٹرنیشنلی اتنے آتے ہیں کہ پوسٹ گریجویٹ جو آتے ہیں نا ان کے لیے نہیں بچتی ہے جگہ. تو آپ کو ایکٹیولی یہیں پہ رہتے ہوئے آپ کو ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں ٹریول کی, وہ اس کی اپنی اکاموڈیشن کی, ورنہ یو وڈ ناٹ فائنڈ این اکاموڈیشن دیئر. اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہو, خاص طور پہ اگر آپ فال سیمسٹر میں جا رہے ہو, ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو فائنڈ اکاموڈیشن رائٹ دیر اینڈ دین. اپنی اکاموڈیشن یہیں سے کلیئر کرو, ساری پیمنٹس بھی کر دو, رینٹ کی ڈیسیجن بھی کر لو, کانٹریکٹ بھی سائن کر لو, لیز اگریمنٹ جو بھی آپ کا ہوگا, اینڈ پھر یو گو دیر. اینڈ پھر وہاں جا کے آپ کا جو نئی چیزیں آتی ہیں وہ آف کورس یہ ہوتی ہیں کہ آپ آف کورس آپ پہلے تو اپنی ایک میپنگ کرتے ہو جس شہر میں آپ جا رہے ہو کہ بھائی
اچھا سب سے پہلے فیملیرائز کرنا ہے مجھے شہر سے اپنے آپ کو کہ بھائی مجھے جانا ہے تو مجھے پرنٹ آؤٹس کہاں سے ملیں گے, یہاں سے ملیں گے. مجھے اگر دوائی لینی ہے تو یہ فارمیسی ہے, مجھے اگر گروسری لینی ہے تو یہ گروسری اسٹور ہے. یہ چیزیں آپ نے فگر آؤٹ کر لی. کھانا کہاں سے ملتا ہے, حلال فوڈ کا بھی پرابلم ہوتا ہے انٹرنیشنل. انشورنسز وغیرہ بھی آپ نے یہیں سے کروا کے جانی ہے؟ انشورنس آپ کو بہت ساری یونیورسٹیز خود ایک آفر کر دیتی ہیں, ان کا اپنا ایک پیکیج ہوتا ہے انشورنس کا جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں, یا تو آپ اپنی خود سیکھ کریں. خود کرنے میں تھوڑا ہیسل ہوتا ہے, اینڈ جو یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں وہ تھوڑا سبسڈائزڈ بھی ہوتا ہے, تو دیٹس اے بیٹر آپشن. وہ آپ کی فی میں ہی ساتھ انکلوڈ ہو جاتا ہے, نو ایکسٹرا وری فار دیٹ. بس بچ جاتا ہے وہاں جا کے اپنا انتظام کرنا. اچھا نیکسٹ ڈاکومنٹیشن کیا ہوگی؟ آپ یو ایس چلے گئے, اب اس کے بعد آپ نے وہاں پہ کیا اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے, کیا ڈاکومنٹیشن ہوگی؟ اچھا وہاں رجسٹریشن آپ کی کچھ نہیں ہوتی ہے ایسی خاص, بس وہاں جا کے آپ کو ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے جو یو ایس امیگریشن کا ہوتا ہے, جو کہ بیسکلی بتا دیتا ہے کہ یو ہیو لینڈیڈ ان دا یو ایس اینڈ یو آر ہیئر فار یور ایجوکیشن پرپسز. وہ آن لائن ہی ہوتا ہے کیونکہ آج کل اسٹیمپ نہیں لگتی ہے یو ایس کے آپ کے ویزا پہ ایئرپورٹ پہ. انفیکٹ اس کا دوسرا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں سے آپ یہ پورا ہینڈل کر لیتے ہو. تو وہ ایز پر کوئی وہ نہیں ہوتا ہے, بس آپ کا ایک وہ ہوتا ہے, ایک آفیسر ہوتا ہے, اسے ڈی ایس او کہتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کا. وہ یونیورسٹی آپ کا یونیورسٹی کا خاص امیگریشن بیسکلی آپ کا ایک آفیسر ہے صحیح, جو آپ کے سارے یہ ویزا ایشو سارے ڈیل کرے گا. اس کے پاس آپ جاتے ہو, اس کو آپ بتاتے ہو کہ آئی ایم ہیئر فار مائی ایجوکیشن, آگے وہ خود ہی ہوم آفس کو کر دیتا ہے. اچھا بارڈر کنٹرولز بھی ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, بڑا تنگ کرتے ہیں, تو آپ کا کچھ ایسا ایکسپیرینس رہا ہے یا اسموتھ ہی؟ میرا بارڈر کنٹرول پہ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, بٹ یہ ہے کہ ہوتا ہے پرابلم لوگوں کو, کیونکہ کیا ہے کہ وہاں سے ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا بی ریڈی فار کویشچنز. آپ جب وہاں جا رہے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلیئرلی کہ میں یہاں ایجوکیشن کے لیے آیا ہوں, مجھے یہ کرنا ہے, میرے گولز یہ ہیں, مجھے واپس آنا ہے, رہنا یہاں پہ ہے. ایگزیکٹلی مجھے یہاں رہنا ہے. اسی لیے آپ جب جاؤ تو اپنا جو ہے وہ ساری ڈاکیومنٹیشن یونیورسٹی کے ساتھ لے کے جاؤ, اپنا گریڈس بھی ساتھ رکھ لو, ایجوکیشن ڈاکیومنٹس. آپ اپنا ایون لیز اگریمنٹ آپ نے اگر کوئی سائن کیا ہوا ہے, کوئی رینٹل اگریمنٹ کیا ہوا ہے, وہ بھی ساتھ رکھو تاکہ انہیں پتہ ہو آئی ول اسٹے ہیئر ود دس پرسن اور دس روم میٹ ان دس اپارٹمنٹ. ان کو پتہ ہے کہ بھائی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے, جا کے ہی از ناٹ گونا سلپ. اچھا نیکسٹ تھنگ از اکوموڈیشن. تو ہاؤ ایکسپینسو از اکوموڈیشن, اور آسانی سے مل جاتی ہے یا نہیں ملتی؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اسٹیٹ پہ, اور پھر یہ ایک اور چیز پہ ہمیں لاتا ہے کہ آپ جب LLM کے لیے ڈیسائڈ کر رہے ہو تو پھر صرف آپ یونیورسٹی نہیں دیکھتے, آپ فائنینشیل فیزیبلٹی دیکھتے ہو, تو آپ اسٹیٹ بھی دیکھتے ہو کہ وہ کہاں لوکیٹڈ ہے, کون سے سٹی میں لوکیٹڈ ہے. ان جنرل آپ ہمیں ایوریج. اب یہ ہے کہ یو ایس میں نا جنرل ایک کوئی فگر ہے نہیں, کیونکہ نیو یارک کا جو رینٹل ہے, جو رینٹ ہے, یا کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کا جو رینٹ ہے, یا شکاگو کا رینٹ ہے, وہ دوسرے اسمالر سٹیز سے بہت ڈفرینٹ ہے. سو آپ اپنے ایکسپیرینس میں بتا دیں جہاں سے آپ نے کیا, وہاں پہ کیا رینٹس وغیرہ. آئی واز تو ویری فارچونیٹ کہ آئی واز ایبل ٹو فائنڈ اے چیپر اکاموڈیشن, تو آئی ہیڈ ٹو پے اراؤنڈ $450 to $500 پر منتھ اپنے اکاموڈیشن کے لیے, پر یہ سستا تھا. دس واز ایکسٹریملی چیپ, اینڈ بہت سارے لوگوں کے لیے شاکنگ بھی تھا کہ آپ کیسے مل گیا, بڑی اچھی ڈیل مل گئی. اینڈ واز الحمدللہ ویری نائس. اٹ واز ایکچولی یونیورسٹی کی آف کیمپس ہاؤسنگ تھی, تو وہ تھوڑی کم قیمت کی بھی ہوتی ہے. تو یہ تھا کہ $450 تھا. ہاؤیور اگر آپ نیو یارک میں جا رہے ہیں تو یہ کم از کم بھی آپ کو ملے گا $1200 کا, کوئی کم سے کم. اور کتنی ایک بڑی اکوموڈیشن, اور وہ لٹرلی آپ سمجھیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسٹوڈیو بیڈ. مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں, اٹس گوئنگ ٹو بی, آپ نے اگر آپ یہاں پہ جو گھروں میں اسٹور رومز ہوتے ہیں نا, وہ اتنا بڑا بیسکلی آپ کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے. ٹو بی آنیسٹ اٹس ویری کلمزی, بہت جو ہے وہ چھوٹا, اور بس یہی ہے بیکاز رینٹل پرائز از ویری ہائی. بڑا لیں گے تو وہ اسی حساب سے پھر یو کین ٹیک ایز گرینڈ ایز یو وانٹ, بٹ قیمت بھی اسی حساب سے بڑھے گی. اچھا اگر ہم سم اپ کریں, کیونکہ بیسکلی یہ سارے کویشچنز میں اسٹوڈنٹس کے لیے پوچھ رہا ہوتا ہوں جن کے کویشچنس آ رہے ہوتے ہیں. آپ اکوموڈیشن کو ملائیں, فی ساری چیز ملا کے, تو آپ کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنا ایکسپینڈیچر ایک سال کا یو ایس سے LLM کرنے کے؟ دیکھیں اگر آپ سب چیزیں ملا لیتے ہیں, اینڈ اگر آپ کی کھانا پینا, گروسریز, اسکالرشپ نہیں ہے, اسکالرشپ اگر آپ کے پاس بالکل زیرو ہے, جو کہ ہوتا نہیں ہے, پر اگر آپ کی زیرو اسکالرشپ ہے اور آپ نے سب چیزیں ملا لیں, تو تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ ایکوموڈیشن وغیرہ سب ملا کے, گروسریز ملا کے 2 سے 2.5 کروڑ آپ کے پاس ہونے چاہیے ایک سال کے لیے. اور اگر یہ ملٹیپل ایئرس کا پروگرام ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں. پر یہ ہے کہ LLM 1 ہی سال کا ہوتا ہے. اینڈ دوسری بات یہ اسکالرشپ مل جاتی ہے, تو اسکالرشپ کے بعد یہ نمبر آپ کو تقریباً 70 سے
80 لاکھ تک کا پڑے گا کہ 70-80 لاکھ میں آپ ایک سال وہاں پہ پڑھائی کر سکتے ہیں. اچھا زمان، کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم جا کے رہ کے کما بھی لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے، تو ہاؤ فیزیبل از دس؟ نہیں ہو سکتا. میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ کما سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کما سکتے. کمانے کو آپ کے پاس جو ہے وہ یو آر الاؤڈ 20 hours پر ویک ایز پر دا ویزا پالیسیز اینڈ ریگولیشنز، اینڈ جو وہاں کی اپنی امیگریشن پالیسی ہے 20 hours پر ویک آن کیمپس. صحیح ہے. تو آن کیمپس صرف آپ نوکری کر سکتے ہیں، آف کیمپس نہیں کر سکتے. آف کیمپس یو ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. اور آف کیمپس کا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دیکھ لیا کرتے وہ آپ کو رپورٹ کر کے ڈپورٹ کر سکتا ہے. صحیح. اٹس دیٹ ڈیفیکلٹ اینڈ اسکروٹنی بہت ہائی کیونکہ کرتے ہیں لوگ. تو اسی لیے آپ آن کیمپس پہلے تو نوکری ڈھونڈتے ہیں. بہت ساری کیمپس آن کیمپس ہوتی ہیں جابس، وہ صرف ٹی اے اور اس کی نہیں ہوتی بلکہ آپ کو کیفیٹیریا دوسری جگہ بھی نوکری مل سکتی ہے، ریسرچ ایسوسیٹ کی بھی مل سکتی ہے، دوسری بھی مل سکتی ہیں، سپورٹ اسٹاف کی بھی مل جاتی ہے کبھی کبھار سے، لائبریری کی یا اس طرح کی، لائبریرین کے ساتھ اسسٹنٹ. بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تھوڑا، کیونکہ وہاں پہ آپ کا جو ورک لوڈ ہوتا ہے، جو ایکیڈیمک ورک لوڈ ہے وہ تھوڑا ہائی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں مینیج، ٹرائی کر سکتے ہیں بالکل، ایک دو مہینے ٹرائی کر کے دیکھ لیں. پر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو اگر نہیں فیزیبل لگے تو آپ چھوڑ دیں. نہیں، فی اپنی آپ نکال سکتے ہیں فی کے ساتھ؟ نہیں، فی نہیں نکال سکتے. فی تو بالکل نہیں نکال سکتے کیونکہ دیکھیں 20 hours پر ویک آپ کو الاؤڈ ہے. 20 hours میں آپ دیکھ لیں آپ کو یونیورسٹی میں بہت زیادہ میں مل گئے تو $15 گھنٹہ ملتا ہے. $15 گھنٹے کے حساب سے اگر 20 گھنٹے آپ کام کریں تو $300 ہو گئے ہفتے کے. تو ہفتے کے $300 میں آپ دیکھیں 300 ملٹیپلائی بائی 4 کریں $1200 مہینہ. تو $1200 مہینہ تو تقریباً آپ سمجھیں کتنا $12-13 ہزار سال کے بنیں گے. کچھ بھی نہیں ہے، اٹس پینیز. پر ہاں اس سے آپ اپنا کھانے پینے کا خرچہ نکال سکتے ہیں، اکوموڈیشن کھانا پینا نکل سکتا ہے. مطلب اپنا رہنے کا آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، بالکل. اچھا زمان، یہ بتائیں کہ اور وہاں پہ کیا ایسے پرابلمس ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں؟ ریسزم ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو ایسی کہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہوں؟ دیکھیں وہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں یہ ایلین ٹیریٹری ہے، آپ وہاں پہ پہلے نہیں گئے ہیں، تو آف کورس وہاں کا کلچر بھی ڈفرینٹ ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ایک کلچرل شاک بھی لگتا ہے. صحیح. وہ ڈفرینٹ یہاں سے بہت سارے لوگوں جنہوں نے ٹریول نہیں کیا ہوا ہوتا ہے انٹرنیشنلی، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ چیزیں ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. تو وہ جو ہے نا بڑا ڈفرینٹلی وہ سمجھ کے وہ بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ تو پاکستان جیسا نہیں ہے، انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے، کلچر بھی ڈفرینٹ ہے. تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے دس از ہاؤ تھنگز ورک. ریسزم الحمد للہ آئی ڈڈنٹ پرسنلی فیس اینی اینڈ آئی ایم ویری فارچونیٹ. بٹ یہ ہے کہ ایک کلچرل شاک آپ کو لگتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو ایک اڈیپٹیبلٹی بھی آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان تو نہیں ہے. صحیح ہے. دس از دا US. تو وہاں پہ پھر آپ تھوڑا سا اڈیپٹیبلٹی کر کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ وہ تو چینج نہیں کر سکتے جو وہاں سچویشن ہے، تو یو ایڈجسٹ یور سیلف. آپ کو پتہ ہے آپ پڑھنے آئیں، پڑھائی کریں گے اور چلے جائیں گے. اچھا، میں نے ایک چیز بڑی کامنلی سنی ہے کہ وہاں پہ جا کے انسان کے اندر کا اسلام جاگ جاتا ہے، مسلمان کے اندر کا. تو اس میں کتنی ایک سچائی ہے؟ یہ بات صحیح ہے ویسے. یہ بڑی، اور پتہ ہے یہ آئی تھنک دس از آل بیکاز کہ آپ جب مائنورٹی بن جاتے ہیں نا تو آپ تھوڑے سے زیادہ اچھے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اپنے بلیفس کے بارے میں. اور یہ ہوتا ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ حلال کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب حلال کھانا بھی نہیں ملتا آپ کو. تو یہ ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. پر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. US میں الحمد للہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یو ووڈنٹ ہیو پرابلمس بیکاز آف دا کلچرل ڈائیورسٹی. حلال کھانا بھی ملے گا، کلچرل اپنے کلچر کے لوگ بھی ملیں گے، مسجد بھی ملے گی، سب چیزیں یو ول فائنڈ دیئر. سو آپ فائنلی کیا ریکمینڈ کریں گے اسٹوڈنٹ کو؟ از اٹ ورتھ کرنا چاہیے، یا مطلب پیسے زیادہ ہیں اور اس کا پاکستان میں واپس آ کے کوئی ریٹرن نہیں، یا کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، آئی ووڈ سے کہ اس کا ریٹرن بہت ہے. ابھی بھی آپ پاکستانی لاء فرمز میں جائیں، US LLMs کو بہت آنر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ مطلب ریگرس ایجوکیشن سے، روبسٹ اس سسٹم سے گزرے ہیں، تو ایک اس کی ویلیو ہے اپنی. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو ایکسپیرینسز آپ کو ملیں گے نا، دے آر مطلب آپ کبھی بھی اس کو ریگریٹ نہیں کرو گے، اینڈ کبھی بھی دے آر ریپلیسیبل. صحیح ہے. یو کانٹ گیٹ دیم اینی ویئر انکلوڈنگ اینی ادر کنٹری. US میں ہی ملے گا وہ آپ کو. اچھا، ڈگری کے بعد وہاں پہ اگر کوئی سیٹل ہونے کا سوچے، اکثر تو یہاں سے یہی سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے سیٹل ہونا ہے، تو اس کی کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ کہ آپ کو واپس آنا ہی ہوتا ہے یا آپ سیٹل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیٹل جو ہے نا وہ آپ
ڈپینڈ کرتا ہے. LLMs کے لیے اپرچونیٹیز تھوڑی کم ہوتی ہیں کیونکہ ان کی اپنی ایک فلیگ شپ ڈگری ہے وچ از دا جورس ڈاکٹر. JDs کے لیے اپرچونیٹیز سگنیفیکنٹلی زیادہ ہیں بیکاز بار بھی زیادہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں وہ. پر LLMs کا یہ ہوتا ہے کہ LLM کو مل جاتی ہے نوکری. آئی مائی سیلف گاٹ اے جاب ان دا کوک کاؤنٹی اسٹیٹس اٹارنی آفس. بٹ اگین مجھے تو آئی ٹو کم بیک بیکاز آئی ایم دی اونلی چائلڈ ان مائی فیملی. تو اس میں یہ کہ آئی ہیو اے ایلڈر سسٹر بٹ آئی ایم دی اونلی سن. تو مائی پیرنٹس وانٹڈ می بیک اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بی ود دیم. تو آئی کیم بیک. اٹ واز مائی اون چوائس. بٹ اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو میک کنیکشنز, نیٹورک اینڈ ٹو شائن, ٹو میک یور سیلف ڈفرنٹ فرام ادر LLM اسٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل ہیں, تو پھر یو کین ایکسپیکٹ اے جاب. جابس ایزیلی مل جاتی ہیں؟ ایزیلی نہیں ملتی ہیں, کم ملتی ہیں, بٹ اف یو آؤٹ شائن دین یو کین گیٹ اے جاب. اور پاکستان کی طرح جیسے سورس یا نیٹ ورکس کا وہاں پہ بھی کوئی رول ہوتا ہے یا؟ دیکھیں وہاں پہ نیٹ ورکس کا ہوتا ہے, سورس کا نہیں ہوتا. نیٹ ورکس کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروفیسرز ہیں نا, جو آپ کو لا پروفیسرز پڑھا رہے ہیں, دیر US میں دیر امیزنگ اینڈ دیر ویری ویل کنیکٹڈ. تو اگر آپ اچھے ہو نا کلاس میں, ان کے ساتھ آپ کی اچھی بات چیت ہے, یو ہیو گڈ رسپیکٹفل ریلیشن شپ, اور آپ اچھے شائن ایک اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہو, سو یو کین آلسو ایکسپیکٹ دیم ٹو ریکمینڈ یو ٹو ادر پلیسز فار جاب اپرچونیٹیز. یہ ہوتا ہے. مائی پروفیسرز ریکمینڈیڈ می ٹو اے لاٹ آف جابس. تو دس ہیپنس, دس از اے فیکٹر. اچھا زمان, آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت سارے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں, اینڈ US کے اپنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو کیا اگر آپ یہ پاکستانی ایجوکیشن لے کے یا پاکستان سے آپ تعلیم حاصل کر کے, تو کیا آپ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ان سے آگے دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں, یا سب برابر ہی ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, پاکستانی بچے بہت اسمارٹ ہیں. I'll tell you this, کیونکہ ہم لوگوں کی نا جو بچپن سے ایجوکیشن ہوتی ہے نا, وہ اتنی ریگرس اور اتنی اسٹرکٹ اور اتنی مطلب آپ کہنا چاہیے اتنی ٹف ہوتی ہے. پورا جو سائیکل جس سے ہم گزرتے ہیں, یاد کرنے کی میموری ہماری بہت تیز ہو جاتی ہے, میمورائزنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو. یو ہیو ٹو ورک تھنگز. پریشر, ایکیڈیمک پریشر بچپن سے ڈل رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر مستقل. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. تو وہاں پہ جب وہ پڑھتا ہے ان کے اوپر یونیورسٹی میں, تو وہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے. ہمیں اس کی عادت ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اٹس بیٹر. اینڈ وی آل, آپ دیکھو کہ LLMs کے جو بچے جاتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, دے ریئلی آؤٹ شائن, کیونکہ دے آر اڈیپٹیڈ ٹو دیٹ آلریڈی. ان کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ بھی ایسی ان کی ایجوکیشن تھی. اٹس ناٹ ڈفرنٹ فار دیم. ان فیکٹ اٹس اے گڈ اپرچونیٹی فار یو ٹو سیٹ یور سیلف اپارٹ فرام ادرس. تھینک یو ویری مچ زمان. ایک مجھے کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن لگی, کافی نالجیبل ڈسکشن تھی, بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی. آئی ہوپ کہ جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, جو ایسپیرنٹس ہیں, جو کہ US جانا چاہتے ہیں ان جنرل ماسٹرز کرنے, پڑھنے, اینڈ اسپیسیفکلی اگر LLM کرنے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا, اپنی ہمیں نالج بھی کافی دی. سو اسٹوڈنٹ سے بھی بس ریکویسٹ ہے کہ آپ اس نالج کو آپ جس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھے وے میں, آپ اس کو ضرور کریں. چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز, پوڈ کاسٹ ہم آپ تک لاتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.